کی تعریف ہی ان مومنوں کی فرمائی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور صرف وحی کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کر دیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب ہمارا امتحان اس میں بھی ہو گیا کہ ہم کتنے شکی مزاج ہیں. ہم حسن ظن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم کسی اللہ کے ولی کی پہچان کے لیے دیکھو نا کہ ڈھونڈ اور تلاش اور اس کو دیکھنا، غور، مشاہدہ، مجاہدہ، اور کسی اللہ کے ولی کے ساتھ محبت، اس کی اتباع، اس کے لیے اس کے پیچھے پیچھے رلتے رہنا، یہ تبھی پیدا ہوگا جب اگر کھلا کھلا بیان کر دیا جائے گا تو پھر تجسس کس بات کا رہے گا. اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو اپنی رضا میں رکھا. یہ رضا ہے کہ اولیاء اللہ پر جیسے محبوب علیہ السلام پر اب لباس بشریت کی رضا ڈالی گئی ہے، پردہ ڈالا، آپ حجابات ڈال کے آپ کی حقیقت کو چھپایا. اسی طرح فرمایا اولیائی تحتا قبائی، اولیائی تحتا قبائی لا یعرفہم سوائی. اپنے محبوب ولیوں کو میں ہی پہچانتا ہوں اور وہ میری قبا میں چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت آپ کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. مبشر قادری صاحب برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب کیا فرمائیں؟ How are you, Maulana Sahab? You okay? الحمدللہ اللہ کا شکر. I'd like to give my salam to Allama Sahab as well. جی پہنچ گیا ہے. Okay, the question, Maulana Sahab, is that I've read somewhere whilst I was reading the Seerah of Ghaus Azam. I can't remember the book, but I remember reading, coming to a point, was that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went on Mihraj, he come to a certain stage, Sidratul Muntaha, and on that when he came to that stage, he put his Mubarak feet on the shoulder, or rather the shoulder blades of Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Now I just want to know what is the haqiqat and the reality of this, and if Allama Sahab can shed some light on this matter. Also, I'd like to make a comment to those brothers who deny awliya Allah, is that why is it that only awliya Allah and walis of Allah find Ahl Sunnah wal Jama'ah? If you look around the world, every corner of the earth, you see the awliya Allah only found in the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And this is alhamdulillah sharaf only given to the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Undoubtedly. So this is my comment. Jazakallah for your call and for your comment. Undoubtedly, as this is the sign of truthfulness, that the Ahl Sunnah wal Jama'ah is the only truthful on the face of the earth. آپ کو انشاءاللہ ضرور شاہ صاحب جواب پیش کریں گے آپ کی باری پر. تو حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب سدرۃ المنتہا سے تجاوز انہوں نے فرمایا تو اس پر پھر انہوں نے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کسی روایت میں انہوں نے پڑھا ہے یا کسی کتاب میں کہ غوث اعظم کے کندھوں پر آقا علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے اور آگے چلے گئے. تو اگر یہ صحیح ہے کہ نہیں بعد میں انشاءاللہ ان کی باری پر آپ گفتگو فرمائیں. تو آپ فرما رہے تھے کہ الاولیاء تحت قبائی، اولیاء اللہ جو ہیں وہ انوار ذات کے پردوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. انوار ذات کے پردوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پہچاننے کے لیے خالق سے توفیق جو مانگتے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں اپنے بندوں کی معرفت عطا فرما، بندوں کا قرب عطا فرما. دیکھو نا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا ہمیں سکھائی ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھو، الحقنی بالصالحین عباد الصالحین، جی والحقنی بالصالحین، بالصالحین، جی کہ مالک ہمیں اپنے صالح بندوں سے ملا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں نبی جو ہوتا ہے وہ صالح بندوں کا سردار ہے. ہر نبی بے شک وہ تو اولیاء کا تاج ہے. بے شک. لیکن یہ دعا آپ نے کیوں مانگی؟ یہ دعا ہمیں تعلیم امتوں کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمائی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ملنا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے نا، کونوا مع الصادقین، بے شک نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونا، اس کے لیے پیغمبر جو ہیں وہ ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ یہ دعا کرو. اللہ رب العزت جل وعلا سے جو ان کے قرب کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں جسے راہ دکھانا چاہتا ہوں نا اسی کو میں اپنا ولی دکھاتا ہوں اور اسی کو راہبر دکھاتا ہوں. اور من یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دینا چاہتا، ہدایت نہیں دینا چاہتا، اس کو کوئی ولی اور کوئی مرشد نہیں ملاتا. سبحان اللہ. اس کی ملاقات ولی و مرشد سے، اور ولی و مرشد سے مل جائے پھر راہ ضرور ملے گی. سبحان. کیوں کہ گمراہ وہی رہے گا
جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں بے ہے. شک. اور اللہ فرماتا ہے جس کو میں راہ دیتا ہوں میں خود ولی ہوں اس کا، میں خود مددگار ہوں، اور میں مولا ہوں اس کا، اور نصیر ہوں اس کا، ناصر بھی ہوں، مددگار بھی ہوں، اور میرے ولی بھی اس کے ناصر بھی ہے، مولا بھی ہے، مددگار بھی. اس طرح کہ قرآن مقدس میں ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ بھی مولا ہے، جبریل امین بھی مولا ہے، صالح المؤمنین اولیاء اللہ بھی مولا ہے، اور ملائکہ وہ بھی مددگار ہیں. تو قرآن مقدس نے یہ سارے مفاہیم جو ہے بیان کیے ہیں. صرف مسئلہ ہے دل کی آنکھ اگر کھلی ہو، ادب کی آنکھ کھلی ہو، پھر یہ بات سمجھ آتی. ورنہ جن لوگوں کے دماغوں پر پردہ چڑھا، وہ کتنے لوگ مجھ سے ملتے کہتے ہیں شاہ جی ہمیں تو کچھ ملے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو میں کہا کہ اس طرح نہیں ملتے. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. سبحان اللہ. طلب صادق ہو نا. بے شک. ابو بکر صدیق کی آنکھ مانگ، جی جی، رب سے ابو بکر صدیق کی وہ حقیقت والی آنکھ مانگ کہ جو محبوب کو لباس بشریت میں بھی پہچان گئے. حضرت عمر فاروق والی آنکھ مانگ، عثمان غنی والی آنکھ مانگ، مولا علی والی آنکھ مانگ، پھر تجھے پتہ چلے گا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اعظم صاحب ایڈنبرا سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی جناب. سر کیا مجھے کہیے؟ یہ پتہ کرنا تھا کہ اولیاء اللہ یا اس کے بعد کوئی صحابہ کرام جو ہے آپ کی خواب میں کسی اور چہرے سے آ سکتے ہیں، کسی اور شکل سے آ سکتے ہیں، کسی اور نورانی چہرہ جو ہے وہ اتار کے آ سکتے ہیں. آپ خواب کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ دوبارہ سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ خواب کے اندر ہی، خواب کے اندر، یعنی دوبارہ سوال آپ کریں کہ خواب کے اندر کوئی اللہ کا ولی جو ہے جی یا اس کے بعد کوئی صحابہ کرام جو ہے وہ کسی اور چہرے سے آپ کے آ سکتے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ضرور شاہ صاحب آپ کو جواب پیش کریں گے آپ کی باری پر. جزاک اللہ. جی حضرت تو آپ فرما رہے تھے. اچھا ابھی بریک کا میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، سن لو یا قطب ربانی، سن لو یا قطب ربانی، چولی منگتوں کی بھر دو، بے شک پیر ہو تم لاسانی، میرے غوث پیا جیلانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected viewers and listeners, welcome back after the break to the second segment of The Secret of Secrets. اور آج ہم حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام اور منصب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہمارے ایوان میں انتہائی معروف اور مشہور شخصیت دنیا اسلام کے عظیم عالم دین مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی مدہ ذلہ العلی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے حضرت مولانا فاروق اشرفی صاحب لائن پر انتظار کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مفکر اسلام مناظر اہل سنت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آج ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ وہ جو قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جی اس آئینے میں سرکار غوث پاک کی زندگی کس طرح نظر آتی ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت حضرت اگر فرما دے تو نوازش. جزاک اللہ کال کرنے کا. ضرور مولانا انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کی باری پر آپ کو جواب عنایت فرمائیں گے. جزاک اللہ. تو حضرت آپ اپنی گفتگو فرما رہے تھے، آپ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اشرفی صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایک اللہ کے ولی کی جو نشانیاں ہیں، جی اللہ کے محبوب بندوں کی جو نشانیاں ہیں، تقوی میں، ایمان میں، کثرت نوافل کے ساتھ، ایمان کے کمال اور یقین کامل کے ساتھ، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، وہ علامات ایسی ہیں کہ جو چھپی ہوئی نہیں ہیں. جی ان کے ساتھ کسی بھی بندے کا جب جائزہ لینا ہو کہ اس کا ولایت میں کیا مقام ہے،
تو ان علامات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اس کے ایمان کو، جی اس کے تقوی کو، پرہیزگاری کو، اتباع سنت کو، اس رنگ میں اللہ کے ولی کے مراتب کو پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی بات قرآن پاک یا حدیث پاک کے بعد کے ادوار میں، یعنی خیر القرون کے بعد کے جو دور ہیں، تابعین کے زمانہ کے بعد میں جو باتیں آئی ہیں، ان پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا اصول ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ کئی باتوں کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سوالات ہمارے سامعین کر رہے ہیں جی اس میں بھی بے شمار ایسے امور ہیں جن کی بنیاد یہ اصول ہے، اگر وہ اس کو ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کئی مسائل کا جواب خود بخود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی روایات ہمارے پاس آئی ہیں احادیث مبارکہ کی، جی اس پر محدثین کرام نے اسماء الرجال کا فن بنایا، جی اور جتنی بھی مرویات ہیں، ان کے جتنے راوی ہیں، ان کے جو سلسلے ہیں، ان پر بحث کی گئی ہے، ان کے جو ضبط پر، ان کے حفظ پر، ان کی عدالت پر، ان کے صداقت پر، اور ان کے حسن بیان پر، کہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں یا کلمات کو ضبط کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا کوئی تدلیس کرتے ہیں معاذ اللہ، یا کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ جی تو ان ساری کیفیات کو جب بیان کیا جاتا ہے، ان کے صدق کو، ان کے تقوی کو، ہر چیز کو پرکھا اور پہچانا جاتا ہے، تو جس روایت کو ایک ضابط، حافظ، عادل، ثقہ بیان کرتا ہے، محدثین اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے جو شجرہ ہے، اس کا جو اس شجرے کی جو بنیاد ہے، یا جن لوگوں نے صوفیاء کرام کی اعمال، اوراد اور وظائف ان کی روایت کی ہے اور سینہ بسینہ ان کی کرامات کو بیان کیا ہے، جی ان کا جو شجرہ عالی ہے وہ اتنا مقدم ہے کہ محدثین کے شجرہ سے بھی، روایات کا جو شجرہ ہے صحابہ کے دور اور تابعین کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جی ان کا جو قرن ثالث یا قرن رابع میں جا کے ان کا جو شجرہ ہے، اولیاء کرام کا شجرہ درجے میں اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ ولی تو ظاہر ہے کہ ایک سے دوسرے کے پاس جب اجازت آ رہی ہے جی تو اس میں کوئی بھی ایسا جو غیر ثقہ ہو، غیر عادل ہو، کوئی ضابط نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، کوئی ثقہ نہ ہو، کوئی صدوق نہ ہو، اور کوئی متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، تو خلافت کیسے اس کو ملے گی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے جو شجرہ طریقت ہے اس پر اعتماد ہم بالکل حدیث پاک کے راویوں کی طرح، جو طریقت کے اور صوفیاء کے جو راوی ہیں ان پر اعتماد بھی ہم اسی طریقے پر کر سکتے ہیں، سبحان بلکہ اللہ، اس سے بھی بڑھ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ ان کے اندر کچھ ایسے راوی ہوتے ہیں جو مجہول الحال بھی ہیں، جی جی بالکل۔ ان کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے محدثین کرام کو، کس طرح ان کے احوال جو ہیں ان کو ضبط میں لایا جائے اور کس طرح ان کے بارے میں تبصرہ کیا جائے۔ جی۔ لیکن جو صوفیاء کرام کے راوی ہیں اور جو مشائخ کرام سے سینہ بسینہ، ان سے ایک سے خلافت دوسرے کے پاس اور ایک سے تیسرے کے پاس نسبت جا رہی، وہ تو زمانے ہوئے زمانے کے اجلہ و اکابر اولیاء اللہ کا شجرہ ہے، جی۔ تو ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کرنا یہ بھی کوئی عقل کی دنیا میں درست نہیں بے ہے۔ شک۔ ایک آدمی جو اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جل وعلا، یعنی اللہ جل وعلا کے لیے، رسول گرامی کے لیے، دین کے لیے کسی قسم کے جھوٹ کا روادار نہیں ہے، جی۔ وہ اپنے احوال میں کس طرح جھوٹ بولے گا؟ بے شک۔ جی، وہ اپنے احوال میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لہذا میں اب اس نتیجے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں اور سامعین کو بھی اس پر لانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کے جو مدارج ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، فرد ہیں،